اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین وخلفائے راشدین۔ خلفائے راشدین کے حالات کے حوالے سے بتانے سے پہلے ضرورت ہے کہ خلافت راشدہ کا مفہوم و منشا سمجھ لیا جائے۔ خلافت کے لغوی معنی جانشینی کے ہیں اور کسی کی جگہ پر اس کے بعد بیٹھنے کے ہیں۔ یہ لفظ خود مفہوم و منشا کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہ ایک اصل کا سایہ، ایک آئینے کا عکس اور ایک حقیقی منصب کی قائم مقامی ہے۔ اسی کو امام کے لفظ سے بھی کبھی تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ دونوں لفظ خلیفہ اور امام ایک ہی شخص کی دو مختلف حیثیتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ خلیفہ اور اپنے زمانے کے پیروں کے لحاظ سے وہ امام اور پیشوا ہیں۔ اس بنا پر در حقیقت خلافت و امامت پیغمبر کی قائم مقامی اور اس کے بعد اس کی امت کی پیشوائی ہے۔ صحیحین میں یہ حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل میں انبیاء اور پیغمبر سیاست کرتے تھے۔ جب ایک پیغمبر مرتا تھا تو دوسرا پیغمبر پیدا ہوتا تھا، لیکن میری پیغمبری اب ختم ہو گئی تو تم میں خلیفہ ہوں گے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ خلافت پیغمبری کی نیابت اور قائم مقامی ہے، اور نبوت کے بعد اسلام میں سب سے بڑا درجہ اور رتبہ ہے۔ اسی لیے ان امور میں جن کی نسبت پیغمبری کی وحی اور فیصلہ موجود نہ ہو، اس کے حکم اور فیصلہ بھی واجب الاطاعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری ہدایت پائے ہوئے جانشینوں کی پیروی کرو۔ اسی لیے اگر ایک خلیفہ کے انتخاب کے لیے ظاہری حیثیت سے اس کی سیاسی و انتظامی استعداد و صلاحیت کو دیکھا جائے، اس سے بہت زیادہ اس کے اندر اور اس کی روحانی و علمی اخلاقی فضائل و مناقب کی تلاش کرنی چاہیے۔ ان چار بزرگوں کا درجہ بدرجہ اس منصب اعظم کے لیے انتخاب اس نقطۂ نظر کی تشریح و توضیح ہے۔ اسلام میں خلافت کے فرائض اس قدر وسیع اور عالمگیر ہیں کہ تمام دینی و دنیاوی مقاصد کی تکمیل اس کے تحت میں آ جاتی ہے، لیکن ان کی اجمالی تشریح صرف ایک فکرے میں کی جا سکتی ہے، یعنی پیغمبر کے کاموں کو قائم اور باقی اور ہر خارجی آمیزش سے پاک و صاف رکھنا اور ان کو ترقی دینا ہے۔ یہ فکرہ ایک لفظ میں بھی سما سکتا ہے، یعنی اقامت دین، لیکن یہ لفظ خود اس قدر وسیع ہے کہ تمام دینی و دنیاوی مقاصد کو شامل کر لیتا ہے۔ اور اقامت ارکان اسلام مثل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جہاد، نصب قصہ، اقامت حدود اور وعظ و پند و تعلیم وغیرہ سب اس کی جزیات میں داخل ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی انہی مقاصد کی تکمیل میں صرف ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ و جانشین ہوئے، انہوں نے بھی اپنی زندگی کو انہی مقاصد کی تکمیل کے لیے وقف کیا۔ خلفاء کے دور بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اگرچہ ان مقاصد کی تکمیل کے لیے الگ الگ اشخاص مقرر تھے، مثلا نماز کی امامت اور صدقات و زکوٰۃ کے وصول کرنے کے کام مخصوص اشخاص سے متعلق تھے، برائیوں پر روک ٹوک کرنے کے لیے اور اشخاص معین تھے، خدمات کے فیصلے کا کام مخصوص اشخاص سے لیا جاتا تھا، قرآن و سنت کی تعلیم اور لوگ دیتے تھے، لیکن خلافت کی تعریف ان تمام مقاصد کو شامل ہے۔ اس لیے ان اشخاص کے لیے متفرق طور پر جن اوصاف کی ضرورت ہے، خلیفہ کو ان سب کا جامع ہونا چاہیے، لیکن ان ظاہری اوصاف کے علاوہ روحانی فضائل کے لحاظ سے
لیکن خلیفہ میں پیغمبرانہ تعلیم و تاثیر کا فیضان پورے جوش کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ پیغمبر جن لوگوں میں اس قسم کی روحانی استعداد کو دیکھتے ہیں، ارشادات و تلویحات کے ذریعے ان ہی کو اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کرتے ہیں۔ زمانے کے انقلاب اور حالات کے تغیر نے اسلام کے حقیقی نصب العین کو 40 سال کے بعد بدل دیا، اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں یہ منصب چلا گیا جو اندرونی و باطنی و روحانی حیثیت سے اس کے لائق نہ تھے، بلکہ ان کو صرف ظاہری طور پر سکہ متعین، پاک باز، پابند ارکان اسلام اور عالم بالکتاب و سنت دیکھ کر امام و خلیفہ تسلیم کر لیا گیا۔ لیکن ایک پیغمبر کی نگاہ ان ظاہری صفات کے ساتھ مخصوص روحانی فضائل و کمالات کی پڑتی تھی، اور انہی فضائل و کمالات کے لحاظ سے قرآن و حدیث میں ایسے مخصوص اشارات پائے جاتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ خلافت کے کاملہ کا حقیقی مستحق صرف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، خداوند تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل دیکھے تو ان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے بہتر پایا، اس لیے اس کو چن لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد اپنے بندوں کے دل دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے دل کو سب سے بہتر پایا، اس لیے ان کو آپ کا وزیر بنایا جو آپ کے دین کی حفاظت کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ صحابہ کا پورا گروہ خلیفہ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے خود اس گروہ میں ایسے مخصوص قیود اوصاف کا اضافہ کیا گیا جس سے خلافت کا مفہوم خدا اور رسول کے منشا کے مطابق محدود ہو کر بالکل مکمل ہو جائے، اور جن لوگوں میں یہ اوصاف موجود ہوں ان کی نسبت یہ اطمینان حاصل ہو سکے کہ وہ خلافت کو صحیح اصول پر چلائیں گے۔ چنانچہ قرآن و حدیث کے اشارات و تلویحات سے خلافت کے مفہوم کی تکمیل کے لیے جن مخصوص اوصاف کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1، خلیفہ مہاجرین اولین میں سے ہو، صلح حدیبیہ اور دوسرے اہم غزوات مثلاً بدر و تبوک میں شامل ہو اور سورہ نور کے اترنے کے وقت موجود رہا ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ مہاجرین اولین کے متعلق فرماتا ہے، ترجمہ ہے، وہ لوگ جن کو اگر ہم زمین میں جگہ دے دیں گے تو یہ لوگ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ اس کے علاوہ اور یہ تمام چیزیں مقاصد خلافت میں شامل ہیں۔ شرکاء صلح حدیبیہ کی نسبت ارشاد ہوتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں کفار پر سخت ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس گروہ کے ذریعے سے اعلیٰ کلمت اللہ ہوگا، جو خلافت کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ جو لوگ سورہ نور کے اترنے کے وقت موجود تھے ان کی نسبت ارشاد ہوتا ہے، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان سے خدا نے وعدہ کیا ہے ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنا چکا ہے جو ان سے پہلے تھے، اور ان کے اس دین کو ہوان کے لیے پسند کیا، یہ مضبوط کر دے گا۔ اب اس آیت منکم کے لفظ سے وہی جماعت مراد ہے جو اس موقع پر موجود تھی، ورنہ اگر عام مسلمان مراد ہوتے تو ایمان و عمل صالح کے لحاظ سے ساتھ یہ لفظ بیکار ہو جاتا۔ بہرحال اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اس مخصوص جماعت سے خدا نے خلافت کا وعدہ کیا ہے اور اس کے ذریعے سے دین کا استحکام حاصل ہوگا۔ شرکائے بدر و تبوک کے فضائل میں اس قسم کی آیات و احادیث وارد ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ خلافت کے لیے جن اوصاف کی ضرورت ہے وہ ان میں موجود ہے۔
نمبر 2 پر وہ مبشر بالجنت ہو۔ نمبر 3 وہ امت کے طبقہ عالیہ میں یعنی صدیقین، شہداء، صالحین اور محدثین میں شامل ہو اور جنت میں اس کا درجہ بلند ہو۔ نمبر 4 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس کے ساتھ ایسا ہو جیسے کہ مستحق کی خلافت کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استحقاق خلافت کا ذکر کیا ہو، ایسے قرائن بیان فرمائے ہوں جن سے فقہائے صحابہ نے یہ سمجھا ہو کہ اگر آپ خلیفہ بناتے تو اسی شخص کو بناتے۔ جو کام ثبوت سے تعلق رکھتے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس سے لیا۔ نمبر 5 اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدے کیے ہوں وہ اس کی ذات سے پورے ہوں۔ نمبر 6 اس کا قول حجت ہو۔ یہ اوصاف اگرچہ متفرق طور پر بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پائے جاتے تھے، لیکن ان کا مجموعہ صرف خلفائے اربعہ کی ذات تھے۔ چنانچہ اوصاف کو اگر بترتیب پیش نظر رکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان میں سے کوئی وصف ایسا نہیں ہے جو ان کی ذات میں موجود نہ تھا۔ یہ لوگ مہاجرین اولین میں سے تھے، صلح حدیبیہ میں شریک تھے، بدر اور احد اور تبوک اور دوسرے اہم غزوات میں شریک تھے اور سورہ نور کے اترنے کے وقت موجود تھے۔ مبشرائے بالجنت تھے، امت کے طبقہ عالیہ سے تھے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ایک پہاڑ پر تھے۔ ایک چٹان ہلنے لگی۔ آپ نے اس وقت فرمایا کہ ٹھہر جا، تجھ پر صرف نبی یا صدیق یا شہید ہیں۔ ہر ایک خلیفہ کے متعلق الگ الگ بھی اس قسم کی حدیثیں وارد ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ تمام امت میں نہایت بلند درجہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت فرمایا، کیا تم پہلے شخص نہیں ہو جو میری امت میں سے جنت میں داخل ہو گیا؟ تم حوض کوثر پر میرے رفیق ہو اور غار حرا میں میرے رفیق تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ارشاد فرمایا، گزشتہ امتوں میں محدثین تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہوگا تو وہ عمر ہوں گے۔ بہت سی آیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ حدیث کے مصدق تھے۔ حضرت عثمان کی نسبت فرمایا کہ جس سے فرشتے شرماتے ہیں کیا میں اس سے نہ شرماؤں؟ ہر پیغمبر کے رفیق ہوتے ہیں اور جنت میں میرا رفیق عثمان ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت ارشاد ہوا کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ میرے ساتھ تم کو وہی نسبت حاصل ہو جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی؟ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے، اور اس کو اللہ اور اس کے رسول محبوب رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بزرگوں کے ایسے اوصاف بیان فرمائے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہی خلافت کی حقیقی مستحق تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر، خدا کے بارے میں سب سے زیادہ بولنے والے عمر، سب سے زیادہ حیا دار عثمان اور سب سے بڑے قاضی علی ابن ابی طالب ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر تم لوگ ابو بکر کو امیر بناؤ گے تو ان کو دنیا کا حقیر سمجھنے والا اور آخرت کا شائق پاؤ گے، اگر عمر کو امیر بناؤ گے تو ان کو قوی امین پاؤ گے جو خدا کے بارے میں ملامت کا خوف نہ کریں گے، اور اگر علی کو امیر بناؤ گے اور میرا خیال ہے کہ تم لوگ ایسا نہ کرو گے تو ان کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ پاؤ گے۔ ان اوصاف کے ساتھ جو کام منصب نبوت سے
تعلق رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان سے وہ کام لیے۔ مثلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیشتر مواقع پر اپنی جگہ امام بنایا اور امیر الحج مقرر فرمایا۔ مسلمانوں کے معاملے میں ہمیشہ شیخین سے مشورے کیے ہیں۔ حضرت عمر کو بعض غزوات کا امیر بنایا ہے اور صدقات مدینہ کا عامل مقرر فرمایا ہے۔ حضرت عثمان سے صلح حدیبیہ کے زمانے میں سفیر کا کام لیا ہے اور حضرت علی کو یمن کا قاضی مقرر کر کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدے کیے تھے وہ ان کے زمانے میں پورے ہوئے۔ مثلا اقامت صلاۃ، ایساء زکوٰۃ، امر بالمعروف، نہی عن منکر اور تمکین و تقویت دین سے وعدے پورے ہوئے۔ امور دین میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریح کے مطابق ان کا قول و فعل حجت تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر میری سنت اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کا اتباع فرض ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ میرے بعد کے لوگوں میں ابو بکر اور عمر کی تقلید کرو۔ غرض اس قسم کے بے شمار فضائل ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا اور رسول کی مرضی کے مطابق خلافت کے حقیقی مستحق اور اس کی تعریف کے صحیح مصدق صرف خلفائے اربعہ تھے۔ علماء کرام سے گزارش ہے کہ خلفائے راشدہ کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے اس میں اگر کوئی کوتاہی یا غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول منظور فرماتے ہوئے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھائی چارے کی فضا کو قائم کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔